شاید عرصہ گزر گیا، قرآن میں یہ بات کہی گئی، آج بھی اتنی زیادہ ایڈیٹنگ کے باوجود، تبدیلیوں کے باوجود قرآن بیان کر رہا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ حکم نازل کیا تھا۔ انجیل آج بھی نافذ العمل ہے، جی ہے، مگر اس حد تک کہ جو اہل انجیل ہیں وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ کون سا فیصلہ؟ جو تم نے ایڈیٹنگ کر لی وہ فیصلہ؟ جو تم نے انجیل کی اتنی ساری الگ الگ ایڈیشن بنا دی۔ آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں ان پر یہ حکم موجود ہے، جس حکم کو آج یہ نہیں مان رہے، جس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ حکم کیا تھا؟ سنگسار کرنے کا حکم۔ آج بھی تورات میں وہ حکم موجود ہے۔ دیکھیں، اس آیت کو نازل ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 14.5 صدیاں ہونے والی ہیں۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا کہ تورات میں وہ حکم موجود ہے، جس حکم کو یہ مان نہیں رہے، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، یعنی شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ تو 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، قرآن میں یہ بات کہی گئی، آج بھی اتنی زیادہ ایڈیٹنگ کے باوجود، تبدیلیوں کے باوجود تورات میں یہ حکم موجود ہے۔ کیا حکم ہے؟ تورات میں لکھا ہے، اگر کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی، یہ تورات کا جو اردو میں ترجمہ پرنٹڈ ہے، پاکستان میں دستیاب ہے، اس کا پیراگراف میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی اور کوئی دوسرا اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ استثناء باب نمبر 22 آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک۔ یہ پرانا عہد نامہ کتاب مقدس تورات میں آج بھی یہ حکم موجود ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جو حضور کے قلب پر اترا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اسی طرح کی ایک اور دلیل میں آج آپ کو سناؤں گا۔ تو جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں ارشاد یہ ہے، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے۔ تو اللہ کے انبیاء جو تھے تورات کے مطابق، پہلے انبیاء تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ انبیاء اللہ کے مطیع ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جو اللہ کا مطیع نہیں ہوتا وہ پھر آزاد ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلہ میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اس آیت میں ارشاد ہوا کہ انبیاء کرام، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے۔ پہلی قوموں کے جن پر تورات اتری تھی، بنی اسرائیل کے علماء، اولیاء، انبیاء، سب اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ اور سب کو حکم ہے، پہلی امتوں کو بھی، اس امت کو بھی، کہ بھی فیصلہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ ہم فیصلہ کرتے وقت دیکھتے ہیں، عام یہ طرز عمل ہے ہمارے یہاں، یہ عام سی چیز ہے کہ بھی فیصلہ جس سے کروانا ہے اس کے ساتھ تعلق داری کیسی ہے، کیا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں بھی فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جی یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کی تائید میں اس لیے کیا ہے کہ اس کے بھتیجے کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے چچا کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کے کزن کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے برادر نسبتی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ عام چیز ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا لحاظ نہ کرو کہ کون خوش ہو رہا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جو حق فیصلہ ہے وہی کرو، اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس سے آگے ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ حکم نازل کیا تھا، اب یہ حکم بھی تورات میں آج بھی موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 45 ہے سورہ مائدہ کی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا۔ کتبنا لکھ دیا تھا بھی معنی ہو سکتا ہے، فرض کیا بھی معنی ہوتا ہے، تو یہاں معنی ہے فرض کیا تھا، تورات میں ان پر یہ لکھا گیا تھا، فرض کر دیا گیا تھا کیا؟ ان النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان ہے، یعنی اگر کسی نے ناحق قتل کیا تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ ہے جان کا بدلہ جان۔ عین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ، انف بالانف، ناک کا بدلہ ناک، اذن بالاذن، اور کان کا بدلہ کان، والسن بالسن، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، کسی نے کسی کو زخم پہنچایا تو اب عدل یہ ہے کہ اس کو بھی وہ زخم پہنچے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ وہ اصول ہے جو تورات میں بھی موجود تھا، قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن نے بھی یہی کہا، شریعت محمدی نے بھی یہی کہا کہ قصاص ہے، قصاص کا قانون ہے، جو یہاں بیان ہوا وہی ہمارے ہاں بھی قانون ہے شرعی طور پر۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، کفار ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ تو بڑا سخت قانون ہے بھائی، ایک بندہ تو ٹھیک ہے وہ قتل ہو ہی گیا، اب تم دوسرے کو بھی قتل کر رہے ہو، ایک کی آنکھ تو ضائع ہو گئی اب دوسرے کی بھی ضائع کر رہے ہو، یہ تو ظلم ہے بھائی، یہ تو زیادتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی یہ تو تمہاری کتاب میں بھی یہی قانون تھا، اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصاص کا قانون ہے نا اسی میں زندگی ہے اے عقل والو، اگر تمہیں عقل ہے تو دیکھ لو جہاں جہاں قصاص کا قانون موجود ہے وہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں یہ قانون نہیں ہے آپ نے دیگر سزائیں دیں، نرمی والی سزائیں دی، وہاں جیلیں بھری پڑی ہیں آپ لوگوں کی اور جرائم پھر بھی کم نہیں ہو رہے۔ آپ نے کہا جی اس کو اتنے سال کی سزا دے دو، ٹھیک ہے آپ نے جیلوں میں ڈال دیا، اب جیلوں میں بھی لگژری ماحول موجود ہے، ان کے لیے بھی این جی اوز بن گئی کہ بھی جو جیل میں ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، ان کو بھی پورے حقوق ملنے چاہیے، اچھی رہائش ملنی چاہیے، اچھا کھانا ملنا چاہیے۔ تو صورتحال یہ بن گئی کہ لوگ جرائم کر کے جیل میں جانا کوئی اتنا برا نہیں محسوس کرتے، کہتے ہیں ریلیکس رہیں گے، موج کی زندگی وہاں گزاریں گے، پھر کیا ہوا باہر نہیں آئیں گے تو وہاں بھی تو عیاشی ہو رہی ہے۔ تو قصاص کے قانون میں ہی زندگی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ جو قرآن نے کہا کہ تمہاری کتاب میں بھی یہ حکم تھا، 1400 سالوں میں کتاب میں اتنی تبدیلیاں کی ان لوگوں نے، یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ اب اس کا بھی ایک میں پیرا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اردو کا جو ترجمہ آج کل یہاں دستیاب اس میں لکھا ہوا ہے، پرانا عہد نامہ استثناء باب نمبر 19 اور آیت نمبر 21۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو نازل ہوا وہ واقعی برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تورات میں یہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے نبی سچے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہمارا قرآن برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ واقعی رب کا کلام ہے اور ہمارے نبی سچے نبی ہیں، ارے اس کی دلیل ہماری کتاب میں تو ہے ہی، تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔
تورات میں بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ارشاد ہوا. پھر ارشاد ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا، ہیلے بہانوں سے یا اور ہوچے ہتھ کنڈوں سے خود کو بچایا نہیں بلکہ قصاص کے لیے پیش کر دیا، تو اب قصاص کے لیے خود کو پیش کر دینا، بدلہ کے لیے خود کو پیش کر دینا، اگر وہ تعاون کر رہا ہے تو پھر اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. اب یہ سزا دنیا کی سزا سے ہی، وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، وگرنہ دنیا میں تو سزا ہے ہی، آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. اس سے آگے ارشاد ہے اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. کن نبیوں کے بعد؟ جن نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر تورات نازل ہوئی تھی، جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، بنی اسرائیل کے انبیاء. ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، اور وہ انجیل متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں انسانیت کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. تورات کے لیے بھی پہلے ہم پڑھ چکے پچھلی آیت میں کہ اس میں نور تھا، اور اس آیت میں بھی اس انجیل کے لیے بھی یہی بیان ہوا. تو انجیل جب نازل ہوئی تو انجیل میں تورات کی تصدیق موجود تھی. کیسے تصدیق موجود تھی؟ تورات نے جو باتیں پیش گوئی کے طور پر بیان کی تھیں وہ سچی ثابت ہوئی انجیل کے آنے سے، اور انجیل میں یہ بیان ہو گیا کہ تورات میں جو کچھ موجود ہے وہ برحق ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس تورات کو بیان کرتے رہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے. اگلی آیت میں ارشاد ہے اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں. اب یہاں سے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ انجیل آج بھی نافذ العمل ہے. جی ہے، مگر اس حد تک کہ جو اہل انجیل ہیں وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. کون سا فیصلہ؟ جو تم نے ایڈیٹنگ کر لی وہ فیصلہ؟ جو تم نے انجیل کی اتنی ساری الگ الگ ایڈیشن بنا دی اور اتنی تبدیلیاں کر دی اس کے مطابق فیصلہ نہیں. جو انجیل میں حکم ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے بعد آئیں گے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہے. ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ انجیل میں ہے، جس پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اے انجیل ماننے والو، انجیل میں موجود ہے. یہ جو میرا محبوب آیا ہے سب انبیاء تو اس کی بشارتیں دیتے رہیں، سبھی تو ان کا ذکر کرتے رہیں، اور اہل محبت کی زبان میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سبھی تو ان کا میلاد پڑھتے رہیں، ان کے آنے کی باتیں کرتے رہیں. کون سا نبی ہے جس نے حضور کی بشارت نہیں دی؟ تو سب نے بشارت دی ہے. اے تورات والو تم بھی کتاب میں میرے مصطفیٰ کی نشانیاں دیکھ چکے ہو، اے انجیل والو تم بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کی نشانیاں دیکھتے رہو، لہٰذا کتاب پر عمل کرو اور ان کی غلامی اختیار کر لو، اب ان کے امتی بن جاؤ. پھر ارشاد ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 48، اے رسول مکرم ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس کے سامنے جو آسمانی کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے. تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو. تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. کیسے تصدیق کی، کیسے ان کی حفاظت کی قرآن نے؟ دیکھیں، میں اگر آپ کو کہوں کہ اس نشست کے بعد فلاں کام کرنے کے لیے ایک بندہ باہر سے آئے گا، اب میری بات کی تصدیق تبھی ہوگی جب وہ بندہ باہر سے آئے گا.
اگر میری مذکورہ شرائط جو میں نے بتائی ہوئی ہیں آپ کی اس کے مطابق بندہ باہر سے نہیں آئے گا تو پھر آپ کہیں گے جناب آپ کی بات ہو گئی غلط، اور جو میں نے پیش گوئی کی اس کے مطابق اگر آنے والا آ گیا اور آپ نے اس میں وہ شرائط دیکھ لی جو میں نے پیش گوئی میں کہی تھی تو پھر اس بندے نے کر دی میری تصدیق، نہیں تو میری بات غلط ہی رہے گی۔ آپ ویٹ ہی کرتے رہیں گے اور ویٹ کر کر کے آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو آیا ہی نہیں۔ تو پہلی کتابوں نے کہا تھا ایک رسول آئے گا، اس کی یہ شان ہوگی، یہ عظمتیں ہوں گی، وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ کہا گیا تھا حضور کے بارے میں، اور بہت ساری بشارات حضور کی بیان ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کا آنا، حضور کی ذات پر قرآن اترنا، یہ اس بات کی تصدیق تھی ہاں جو پہلی کتابوں میں لکھا تھا وہ سچ لکھا تھا، جو پہلی کتابوں میں تھا وہ سچ تھا، وہ صحیح تھا۔ اگر حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو وہ جو لکھا ہے وہ محض ایک کلام رہ جاتا اور اس کی کہیں سے تصدیق نہ ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کا ہونا تورات کی تصدیق ہے، قرآن کریم کی تشریف آوری انجیل کی تصدیق ہے۔ اگر قرآن کریم کو یہ نہ مانے تو پھر جس کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں اہل انجیل بتائیں تو صحیح وہ کون ہے، وہ کس نے آنا ہے، کب آنا ہے بھائی؟ اتنی صدیاں تو بیت گئیں، پھر وہ کہاں ہے جس کا تم ویٹ کر رہے ہو؟ یہود سے سوال ہوتا بھائی وہ کہاں ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اتنی صدیاں بیت گئیں وہ نہیں آیا، تو جس کا تم انتظار کر رہے ہو اب تمہارا انتظار باطل ہے، وہ آ چکے ہیں اور جو کتابوں میں لکھا تھا اس کی وہ تصدیق کر چکے ہیں۔ دوسرا اس آیت میں یہ بیان ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بس حق کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں۔ کچھ یہودی حضور علیہ السلام کے پاس آئے، سردار تھے بڑے بڑے، کہنے لگے یہ کون سا کوئی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کون سا کسی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے کون سا کوئی کتاب پڑھی، تو ان کو ذرا نا چکر دیتے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام واقعی کسی ادارے میں پڑھنے نہیں گئے، واقعی آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن حضور کو جو علم ملا رب نے براہ راست عطا فرمایا۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کو تو براہ راست اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ ظاہری صورت دے کر کہنے لگے ان کو کون سا کو معلومات ہے۔ وہ آئے بڑے بڑے سردار تھے، آ کر کہنے لگے ہمارا اور ہماری قوم کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے، آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جب ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو ساری قوم آپ پر ایمان لے آئے گی کیونکہ ہم سردار ہیں۔ پروگرام یہ تھا کہ حضور سے کوئی ایسا فیصلہ کروایا جائے جو حق کے خلاف ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو وہی فیصلہ کروں گا جو حق ہے، چاہے اس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے چاہے اس میں تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بالکل پرواہ نہ کریں ان کی خواہشات کی، کسی کی خواہش کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ جو حق ہے وہی فیصلہ فرمائیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ دیکھیں بنیادی احکام ساری شریعتوں میں ایک ہی ہیں، مثلا توحید پر ایمان سب کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات سب کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح آسمانی کتابیں جتنی ہیں سب پر ایمان لانا ہے، یہ ایسا حکم ہے جو مشترک ہے۔ فرشتوں کو ماننا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا اور جزا اور سزا کا قانون، اور بہت سارے اس طرح دیگر احکام جو ہیں وہ ساری شریعتوں میں برابر ہیں، موجود ہیں، ایک ہی حکم ہے۔ مثلا جھوٹ حرام ہے، زنا حرام ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ پہلی شریعتوں میں بھی منع تھا۔ تو بہت سارے بنیادی احکام ایسے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر بھی تمہیں الگ الگ امت بنایا، اس میں تمہاری آزمائش تھی تاکہ جو احکام تم پر نازل ہوئے ہیں ان پر تم کتنا عمل کرتے ہو۔ تو ہماری آزمائش کس چیز میں ہے؟ جو کتاب اللہ میں ہمارے لیے موجود ہے ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جتنا عمل کریں گے اتنی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور پھر اس آیت میں مقابلے کا حکم ہوا ہے، اس چیز میں آگے بڑھ جاؤ، کرو مقابلہ سارے۔ ہم دیکھیں کتنے مقابلے کرتے ہیں، اپنوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، بزنس پارٹنر سے، کیا کیا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک مقابلے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہاں کرو مقابلہ، نیکیاں زیادہ کرو ایک دوسرے سے۔
تو یہ وہ مقابلہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے نہ ہٹا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی کتاب پر عمل نہیں کرتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے، کہ باقی تو وہ سارے مینرز ٹھیک کر رہا ہے، سارے معاملات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن جہاں کتاب کا حکم آتا وہاں وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یعنی جو یہودی کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے فیصلہ کروا رہے ہیں، فرمایا یہ تو جاہلوں کی طرح ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو جہالت ہے۔ تو جب ان کے پاس کتاب موجود ہے تو اس پر عمل کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھا کون ہے جس کے پاس کتاب موجود ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے؟ یعنی بہترین شخص وہی ہے جو کتاب اللہ پر یقین رکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔